جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ 2:15 بجے جولیانا فٹر واٹر نے صفدر کی کال ریسیو کی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلو جولیا، یہ تم نے کس چکر میں پھنسا دیا مجھے؟ وہ عمارت تو بھوتوں کا مسکن معلوم ہوتی ہے۔ اس کے متعلق میں نے تمہیں جو پچھلی اطلاعات دی تھی، اب مجھے ان پر شبہ ہے۔ ممکن ہے وہ غلط رہی ہوں۔ آخر کیوں؟ پوری عمارت ویران پڑی ہے۔ کبھی ان کی کھڑکیوں میں روشنی کے جھماکے سے نظر آتے ہیں اور کبھی چمگادڑوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی الوؤں کی۔ تو تم ڈر گئے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں ویسے بھی اس عمارت میں نہ گھس سکتا۔ اس کے متعلق مجھے ساری معلومات باہر ہی سے فراہم کرنی پڑتی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تو بہتر تھا کہ ہم کس سلسلے میں ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس طرح میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا، یعنی کہ غالباً سمجھ ہی گئی ہوگی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں اور آنکھوں سے شبہ جھانک رہا تھا۔ کوئنس روڈ کے چوراہے والے بوتھ سے۔ بڑا سناٹا ہوگا۔ قطعی، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ صفدر نے ہنس کر کہا۔ ذرا اچانک باہر نکل کر اطمینان کر لو کہ کوئی تمہاری گفتگو سن تو نہیں رہا۔ جواب میں کچھ نہیں کہا گیا۔ جولیا نے صرف سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنی۔ مگر پھر 3-4 منٹ گزر جانے کے بعد بھی صفدر نے دوبارہ رابطہ نہ قائم کیا تو اس کی تشویش بڑھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے ایکس2 کے نمبر ڈائل کر کے اسے حالات سے آگاہ کیا۔ تو یہ صفدر بعض اوقات خود کو زیادہ چالاک ظاہر کرنے کے سلسلے میں چوٹ بھی کھا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں دیکھ لوں گا، مگر میں 2-1 منٹ بعد تمہیں پھر فون کروں گا، ایکس2 نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ جولیا نے ریسیور کریڈل میں ڈال دیا اور اس کی دوسری کال کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظر دیوار سے لگے ہوئے کلاک پر تھی۔ ٹھیک 3 منٹ بعد پھر فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیانا فٹر واٹر، دوسری طرف سے ایکس2 کی آواز آئی۔ یہ تنویر کہاں جا مرا ہے؟ میں نے ابھی اس کے نمبر ڈائل کیے تھے لیکن جواب نہیں ملا، حالانکہ ان دنوں میرے سخت ترین آرڈرز ہیں کہ کوئی بھی مجھے اطلاع دیے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ کیا اس نے تمہیں اطلاع دی تھی؟ نہیں جناب۔ جولیا ہکلائی۔ جولیا! ایکس2 کی گونجیلی آواز نے اس پر روشہ طاری کر دیا اور اسے اپنے ذہن پر بھی قابو پانا مشکل ہو گیا، اس لیے زبان کو سچی ہی بات اگلنی پڑی۔ میں مجبور تھی جناب، تنگ آ گئی ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کم سے کم الفاظ میں بتاؤ۔ اس نے ایکس2 کی گڑاہٹ سنی۔ وہ اکثر سونے نہیں دیتا، 2 بجے ہیں تو 3 بجے ہیں تو خام خواہ رنگ کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ میں معافی چاہتی ہوں جناب۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تمہیں جگہ دیتا ہے اور تم مجھ سے معافی چاہتی ہو؟ سنیے تو صحیح جناب، مجھ سے آج ایک زبردست غلطی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی آڑ میں… جولیا! یس سر۔ جولیا کی سانس رک گئی۔ اس بار ایکسٹرو کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ خونخوار تھا۔ تو تم نے اس سے یہ کہا تھا کہ وہ ایکسٹرو کے حکم کے مطابق عمران کے فلیٹ پر پتھراؤ کرے؟ پتھراؤ؟ ارے جناب، میں… یقیناً تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اچھا، میں تمہیں صرف 1 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ اپنے حواس درست کر لو، پھر گفتگو کرنا۔ اگر اس بار بھی تم نے ہکلا کر گفتگو کی یا بے جوڑ اور معول جملے ادا کیے تو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ جولیا بری طرح ہانپ رہی تھی۔ جسم کا روشہ پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ یک بجک اس نے آواز سے رونا شروع کر دیا اور روتی ہوئی بولی، وہ مجھے بے حد پریشان کرتا ہے جناب، لیکن میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ عمران کے فلیٹ پر پتھراؤ کرے۔ تم پہلے رونا بند کرو، پھر بات کرنا۔ اس بار بھی ایکسٹرو کے لہجے میں جولیا نے نرمی نہیں محسوس کی، اور پھر یک بجک وہ اپنی اس کمزوری پر بڑی خفت محسوس کرنے لگی۔ میں نے تنویر سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہی مناسب سمجھا تھا کہ آپ کی آڑ دی جائے۔ اگر ایسا کرنا آپ کی داست میں درست نہیں تھا تو میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ آپ کے حکم کے مطابق وہ عمران کو رات بھر سونے نہ دے۔ مقصد یہ تھا کہ عمران اس کی مرمت کر دے۔ آئندہ ایسا نہ ہونا چاہیے جولیا۔ تم لوگ اپنے معاملات اپنی ذات تک محدود رکھا کرو، سمجھے؟ ایکسٹو برایا۔ جی ہاں، اب ایسا نہیں ہوگا جناب۔ اور اب یہ تمہیں صبح سے پہلے نہیں معلوم ہو سکے گا کہ عمران نے اس کی کیسی درگت بنائی ہے۔ اگر تمہیں اپنی اس حرکت کا انجام دیکھنا ہو تو صبح گرین اسٹریٹ کے مشرقی سرے پر چلی جانا۔ ایکسٹرو نے سلسلہ منقطع کر دیا اور جولیا مشہری پر گر کر ہانپنے لگی۔ بلیک زیرو کوئنس روڈ کے چوراہے پر پہنچ کر رک گیا۔ عمران نے اسے صفدر کے متعلق بتا کر سب کچھ سمجھا دیا تھا، اور صفدر سے ملاقات ہو جانے پر بلیک زیرو کو ایکسٹرو ہی کا رول ادا کرنا تھا۔ وہ ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھا، لیکن بوتھ خالی تھا۔ وہ بوتھ میں گھس گیا اور دروازہ بند کر کے ٹارچ نکالی۔ فوراً اس کی نظر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو ریسیور کے کلپ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اسے نکال لیا۔ کاغذ پر تحریر تھا: میں ایک آدمی کے تعاقب کر رہا ہوں، سعود۔
یہ صفدر سچ مچ کافی چالاک ہے، بلیک زیرو نے سوچا۔ اب وہ بوتھ سے نکل آیا تھا۔ وہ پھر اپنی کار میں آ بیٹھا۔ چونکہ صفدر سے ملاقات ہو جانے کی صورت میں اسے ایکس 2 کا رول ادا کرنا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر سیاہ نقاب بھی موجود تھا اور فلٹ ہیٹ کا گوشہ پیشانی پر جھکا لیا تھا۔ کار کوئنس روڈ کی 18ویں عمارت کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن وہ عمارت تو بالکل تاریک پڑی تھی۔ کسی جگہ ہلکی سی روشنی بھی نہیں نظر آئی۔ یہاں کی عمارتیں ایک دوسری سے کچھ فاصلے پر تھیں، اور شاید ہی کوئی ایسی عمارت رہی ہو جس میں پائیں باغ نہ رہا ہو۔ بلیک زیرو نے اپنی کار 18ویں عمارت کے برابر والی گلی میں موڑ دی اور اسے عمارت کی پشت پر لے آیا۔ دفتر ہیڈ لائٹس کی روشنی 4 آدمیوں پر پڑی جو جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن اسے خاموش ہنگامہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے کسی کے بھی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ان میں بلیک زیرو کو صفدر کی جھلک بھی نظر آئی۔ روشنی پڑتے ہی چاروں منتشر ہو گئے تھے اور بلیک زیرو کار ان پر چڑھا لے گیا اور پھر ان کے قریب پہنچ کر انجن بند کر دیا۔ خبردار، جو جہاں ہے وہیں ٹھہرے، اس نے ایکس 2 کی آواز کی نقل کی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے اور تم سب اس کی زد پر ہو۔ دوسروں کے ساتھ ہی صفدر نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، لیکن ٹھیک اسی وقت عمارت کے کسی گوشے سے ایک پتھر آ کر بلیک زیرو کے اس ہاتھ پر لگا جس میں ریوالور تھا۔ ریوالور دور جا پڑا اور بلیک زیرو نے کار سے باہر چھلانگ لگا کر ریوالور پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں اس پر آ ٹوٹے۔ صفدر پتہ نہیں کس الجھن میں تھا کہ ایکس 2 کی آواز نہیں پہچان سکا، ورنہ بلیک زیرو تو اس کی آواز کا بہت ہی کامیاب نقال تھا۔ بلیک زیرو نے جم کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن اب وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ صفدر تھوڑی دیر تک تو الگ کھڑا رہا، مگر پھر یک بیک وہ بھی اس لڑائی میں شریک ہو گیا۔ پتہ نہیں معاملات کی نوعیت اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، یا چونکہ کچھ دیر پہلے وہ ان تینوں سے بھڑ رہا تھا، اس لیے اب پھر موقع غنیمت جان کر دوبارہ ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ تینوں بھاگ نکلے، لیکن عمارت سے پھر کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہوئی۔ بلیک زیرو اور صفدر بھاگنے والوں کے پیچھے دوڑے، مگر یہاں اندھیرا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ وہ رک کر مڑے۔ کوئی بلیک زیرو کی کار اڑا لے جانے کی فکر میں تھا۔ بلیک زیرو پلٹ پڑا۔ صفدر نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ شاید اس نے ابھی تک یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے کوئی ہوگا، مگر چونکہ دونوں ایک دشمن کے خلاف لڑ چکے تھے، اس لیے غیر شعوری طور پر صفدر اس نامعلوم آدمی کے لیے اپنائیت سی محسوس کرنے لگا تھا۔ کار کچھ دور چل کر رک گئی تھی اور وہ دونوں کسی دوڑتے ہوئے آدمی کے قدموں کی آوازیں سن رہے تھے۔ دھوکہ! بلیک زیرو بڑبڑایا۔ وہ دونوں کار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بلیک زیرو کی کار خالی تھی، لیکن انجن بند نہیں کیا گیا تھا۔ اوہ، یہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ ہم ان کا تعاقب نہ کر سکے۔ آؤ بیٹھو، بلیک زیرو نے پھر ایکس 2 کے سے انداز میں کہا۔ ارے آپ ہیں؟ صفدر یک بجک اچھل پڑا۔ بلیک زیرو ہنس کر بولا، اب پہچانا ہے تم نے؟ جی ہاں جناب، میں نہیں پہچان سکا تھا۔ خیر چھوڑو، آؤ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ صفدر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔
اور کار چل پڑی۔ تعاقب کا خیال رکھنا، یہ لوگ کافی چالاک معلوم ہوتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں جناب۔ جی ہاں، یہ لوگ کافی چالاک ہیں، غالباً یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کراسنگ کے بوتھ سے جولیا کو فون کیا تھا۔ اسی کے خیال دلانے پر میں نے آہستہ سے بوتھ کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ حقیقتاً ایک آدمی باہر دروازے کے سامنے ہی موجود تھا۔ مجھے دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ چونکہ جولیا کو قدرتی طور پر میری دوسری کال کا انتظار ہوتا، لیکن کال نہ ہونے پر وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی کو اس بوتھ کی طرف بھیجتی۔ اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس آدمی کا تعاقب شروع کرنے سے پہلے کوئی تحریر بوتھ میں چھوڑ دوں، جس سے میری تلاش میں وہاں آنے والوں کو حالات کا علم ہو جائے اور انہیں تشویش میں نہ مبتلا ہونا پڑے۔ وہ آدمی بہت آہستہ آہستہ کوئنس روڈ پر چل رہا تھا، اس لیے مجھے وہاں تحریر چھوڑنے کا موقع مل گیا۔ وہ آدمی 18ویں عمارت کے برابر والی گلی میں مڑ گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں عمارت کی پشت پر پہنچا 2 آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اور پھر وہ تیسرا بھی پلٹ پڑا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ میرے لیے دراصل چوہے دان تیار کیا گیا تھا۔ خیر، ختم کر دیا، بلیک زیرو نے بحیثیت ایکس2 کہا۔ تم نے حتی الامکان کافی جدوجہد کی ہے۔ اب یہ اتفاقات ہی تو ہیں۔ دیکھو، میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ یہ بات فوراً ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ کار اڑا لے جانے والی دھمکی محض اسی حد تک تھی کہ ان بھاگتے ہوئے آدمیوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ دیکھو، پیچھے نظر رکھنا۔ میں دیکھ رہا ہوں جناب۔ تم دونوں گدھے ہو۔ دفتن صفدر کے پیروں کے پاس سے آواز آئی اور صفدر اچھل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے میں ان کے دونوں ہاتھ جیبوں میں چلے گئے، ایک ریوالور کے دستے پر پڑا اور دوسرا ٹارچ پر۔ لیکن ٹارچ کی روشنی میں اس نے اپنے پیروں کے پاس جو کچھ بھی دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک 2 بالشت کا برہنہ بچہ پڑا تھا، ہاتھ پیر پھینک رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ دفتن اس کے ہونٹ ہلے اور کسی بالغ مرد کی سی آواز آئی۔ میں سپارسیا کا باشندہ ہوں، سپارسیا جسے تم لوگ زہرہ کہتے ہو۔ میرے 3 دوستوں کو ابھی تم لوگ کافی پریشان کر چکے ہو۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑو، ورنہ ہم تمہارے اس سیارے ریامی کو، جسے تم زمین کہتے ہو، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ بلیک زیرو نے کار روک کر اندر کا بلب روشن کر دیا اور اس عجیب و غریب بچے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ تم جو کوئی بھی ہو، اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ اور اس بوڑھے سے کہو کہ سرخ پیکٹ کو پہلی فرصت میں سمندر میں ڈال دے۔ اس طرح سمندر کی پیاس بجھ جائے گی، ورنہ پیاسا سمندر تمہاری بستیوں پر چڑھ دوڑے گا اور یہ سیارہ ریامی اس طرح اس عظیم خلا میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا جیسے پانی کا بلبلا چشمے زدن میں ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ بلیک زیرو اور صفدر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس حیرت انگیز بچے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب مجھے اٹھاؤ اور گاڑی سے باہر پھینک دو، بچے نے کہا، ورنہ تم دونوں اس گاڑی سمیت فنا ہو جاؤ گے۔ میری زندگی اب صرف 2 منٹ کی ہے۔ صفدر نے بالکل
मशीनी तौर पर उसे गर्दन से पकड़कर उठाया और पूरी कुव्वत से बाहर फेंक दिया। वो काफी फासले पर गिरा, लेकिन गिरते ही एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और ऐसी ही चमक नजर आई जैसे बम गिरा हो। इमारतों की खिड़कियां रोशन होती चली गई और लोगों की बदहवास किस्म की चीखें सुनाई देने लगी। अब किसको यहाँ से, वरना किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ब्लैक जीरो ने कहा और कार फराटे भरती हुई आगे बढ़ गई। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।